وہ جو مشرف صاحب والا پروگرام تھا وہ آپ کا پھر چلا، وہ آپ نے انٹرویو کیا، مشرف صاحب نے اجازت دی یا نہیں دی؟ بڑے مزے کی بات ہے کہ مشرف صاحب کا خود فون آیا رات کو. اس زمانے میں موبائل نہیں ہوتے تھے، وہ ٹیلی فون ہوتا تھا. 11:30 بجے رات میں میرا فون بجا تو میں نے اٹھایا تو آپریٹر نے کہا کہ پریزیڈنٹ صاحب بات کرنا چاہتے ہیں. تو پریزیڈنٹ صاحب لائن پر آئے، کہنے کہ میں مشرف بول رہا ہوں، میں امریکہ جا رہا ہوں، امریکہ سے واپس آتا ہوں تو پھر بیٹھ کے انٹرویو کرتے ہیں، کچھ آپ کامیاب ہوں گے کچھ میں کامیاب ہوں گا. میں نے کہا ٹھیک سر. ٹیلی فون بند ہو گیا. تیاری ہم نے کر لی، کتاب ہم نے لے لی اور کوشچنز ہم نے تیار کر لیے. میں میاں عمر کے ساتھ بیٹھا ہوا دوپہر کا کھانا کھا رہا تھا اس کے ڈیرے پہ گلبرگ میں. تو ٹیلی فون آیا کہ جی کل آپ مشرف صاحب کا انٹرویو کر لیں. میں نے کہا I'm سوری، میں تو کل نہیں کر سکتا. کہ جی یہ تو پھر مناسب نہیں ہے، آپ کو پتہ تھا. میں نے کہا میری بات سنیں، کیا آپ نے مجھے وہ کتاب دی جو کتاب آپ نے مجھے دینی تھی؟ تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو وہ اس دن پھر پی جے میر کو وہ دیا دن انٹرویو کے لیے. اس کے بعد ہم نے انٹرویو کیا جا کے. اس انٹرویو میں ایک بہت مزے کی بات ہے بھٹی صاحب کہ میں جس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا وہاں پہ ایک کتاب میری نظر سے گزری جو کہ ان تصاویر پہ مشتمل تھی جو پرویز مشرف کی اپنی کتاب میں تمام وہ تصاویر تھیں. اور میرے لیے حیران کن بات تھی کہ وہ کتاب ایک پرائیویٹ آدمی نے چھاپی تھی اور تصاویر ساری وہ تھیں جو اس کی اپنے انگلش بک میں چھپی ہوئی تھی. میں نے اس کو دیکھا. ہمارا سوال نامہ بالکل تیار تھا اینڈ وی ور اباؤٹ ٹو لیو فار دی پریزیڈنسی. مجھے اس میں ایک سوال میرے نظر سے گزرا کہ مجھے گھر میں پیار سے پلو پکارتے تھے. میں نے اپنی پروڈیوسر کو فوری طور پہ فون پہ کہا کہ سوال نامہ تیار ہے تو اس میں ایک سوال فوری طور پہ ایڈ کر لو اور یہ لکھ لو. ہمیں لے جایا گیا وہاں پہ تو دیکھا میری پوری ٹیم جو ہے پروڈکشن ٹیم وہ ایک برامدے میں بیٹھی ہوئی ہے کیمرے لگا کے، تو ان کے ساتھ فوجی بیٹھے ہیں. بہرحال اب انٹرویو شروع ہو گیا. جب میں نے تیسرا سوال یہ کیا کہ سر کیا یہ حقیقت ہے کہ آپ کو گھر میں پیار سے پلو پکارتے تھے، تو مجھے وہ کہنے لگا کہ آپ کو تو ISI میں ہونا چاہیے تھا. تو وہاں سے پھر ہمارا اچھا خاصا انٹرویو تیز ہو گیا. اس کے ساتھ دو جنرل تھے. اس کے ساتھ اذان ہو رہی تھی. اذان میں ہم ریکارڈنگ، جیسے پتہ ہے آپ کو اذان میں ریکارڈنگ بند کر دیتے ہیں. اذان ہو رہی تھی تو وہ اس کی ٹائی ٹھیک کرنے کے بہانے گئے اور اس کو مشورہ دیا کہ اس انٹرویو کو بس کر دو. لیکن آئی مسٹ اپریشیٹ مشرف. اس نے کہا نہیں، انٹرویو ہوگا، کچھ یہ جیتیں گے کچھ میں جیتوں گا. اینڈ دیٹ واز دا اسپرٹ آف دیٹ انٹرویو. اینڈ آئی آسکڈ دی کوسچن آف بوٹی. میں بلنٹلی میں نے پوچھا کیونکہ میرا فرض بنتا تھا ایز اے جرنلسٹ آئی مسٹ آسک ہم. اینڈ ریممبر ہی واز سرونگ چیف آف دی آرمی اسٹاف اینڈ ہی واز دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. اینڈ یہ پروگرام ہم نے اس کے وہاں پہ کیا دفتر میں جا کے، اس کے گھر جو تھا. آپ نے پاکستان کے کئی آمر دیکھے، کئی جمہوری حکومتیں بنتی گرتی ہوئی دیکھی. آپ کے نزدیک پاکستان میں جمہوریت کے مضبوط نہ ہونے میں کس کا قصور ہے؟ ہم سب کا. ہم تمام ذمہ دار ہیں. بھٹو صاحب جیل میں تھے تو آپ ان کی سپورٹ کیا کرتے تھے؟ میں بھٹو صاحب کی اس کی سپورٹ نہیں کرتا تھا. آئی ایم ون آف دا فاؤنڈر ممبر آف دا پاکستان پیپلز پارٹی. اور نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو آپ ان کی بھی سپورٹ کرتے تھے؟ میں نواز شریف کے ساتھ جیل میں نے ملاقات بھی کی تھی. لیکن آج عمران خان صاحب جیل میں ہے تو آپ ان پر تنقید کرتے ہیں؟ میں ان پہ جو تنقید کرتا ہوں وہ اس لیے کرتا ہوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ عقل کل ہیں، جبکہ ان دونوں حضرات جن کا آپ نے تذکرہ کیا اور میں نے جواب دیا وہ اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھتے تھے. وہ ڈیموکریٹ تھے. وہ اپنی پارٹی میں مشاورت کو بہترین طریقہ سمجھتے تھے معاملات کو حل کرنے کا. جو پرابلم عمران کے ساتھ ہے، عمران سمجھتا ہے کہ وہی جو کہتا ہے وہی درست ہے، باقی جتنے بھی لوگ مشورہ دیتے ہیں وہ غلط ہے. اب دیکھیں 4.25 سال انہوں نے حکمرانی کی ہے، کون سی بات وہ پوری کر پائے اور کتنے عرصے سے وہ خیبر پختونخوا میں اقتدار میں ہیں. کیا کوئی ایسی چیز ہے جس کو آپ وہ پیش کر سکیں کہ دیکھیں باقی 3 صوبوں میں تو یہ اچھی باتیں نہیں ہیں اور ہم وہ اچھی باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں پالیٹکس میں کمپیریزن ہوگا، اس لیے میں کہتا ہوں. ورنہ عمران از اے فرینڈ آف مائنڈ، ہی ہیز بین ویری نائس ٹو می. وہ مجھے کہتا ہے کہ تم ایک اچھے انقلابی نہیں ہو
तुम मेरी तरह के इंकलाबी नहीं बन पाएगी, उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। सर देखें ना, उन पे तो इल्ज़ाम लगता था खान साहब पे कि वो नशा करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, लेकिन वो जेल में जितनी मैं नहीं साबित मानता, कदमी मैं इन से चीज़ों को नहीं मानता। डटे हुए हैं। आई डोंट बिलीव इस किस्म की बातें हमें क़यादत के बारे में करनी चाहिए। लेकिन सर वो जिस तरीके से बहादुरी से जेल काट रहे हैं, मुझे इस पर कुछ नहीं कहना। ऐसी बहादुरी आप 77,000 कैदियों को दे दें, तमाम वो सहूलतें बाकी 77,000 कैदियों को दे दें जो जेलों में हैं, और फिर ये सवाल मुझसे करें। खान साहब को सर आप बड़ा लीडर नहीं मानते उम्मत मुस्लिमा का? भट्टी साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? हाँ, भट्टी साहब 2011 से ऑनवर्ड्स नौजवान नस्ल जो 2000 में पैदा हुई थी, उसको ये पट्टी पढ़ाई कि बाकी सारे चोर, बदमाश, फ्रॉडिये हैं, लुटेरे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, पापड़ वाले को कि पापड़ के वाले से भी पैसे भिजवाते हैं। दूसरी बात, जो मौका इमरान को मिला था तब्दीली करने का, इमरान ने उसको मिस किया। जब आपने इस्टेब्लिश कर दिया कि इस मुल्क के अंदर दो जो पार्टी हैं वो चोरों की पार्टी हैं, और इस पर लोग कन्विंस हो गए, नौजवान नस्ल जो 2000 में पैदा हुई, जब वो 2018 में वोटर बनी, उसने वोट दिया, उसने उसको पावर दी। उसने उस पावर में क्या किया? किधर गए उसके वादे? किस वादे को उसने पूरा किया? और इतने साल से एक सूबे में जो हुकूमत कर रहे हैं, कौन सी मुख्तलिफ हुकूमत है जी उनकी दूसरे सूबों के मुकाबले? सर 350 डैम उन्होंने बनाए, एक अरब दरख्त लगाए उधर। सर वो मुझे 350 डैमों में 30 डैमों को दिखा दें, मैं आपके साथ सफ़र करने को तैयार हूँ। अभी आपने बहुत सारे सवाल करने हैं, लेकिन अभी थोड़ा ज़रा माजी का सफ़र करते हैं। हाँ जी, माजी बचपन। प्लीज। ठीक। बचपन कहाँ गुजरा, कैसा गुजरा? बचपन लाहौर में गुजरा। आई वॉज बॉर्न इन रावलपिंडी एंड ऑल माई ब्रॉट अप इन लाहौर। सेंट मॉडल स्कूल से मैंने अपना पढ़ाई का आगाज़ किया, फिर मैं कॉलेज में गया। गवर्नमेंट एम कॉलेज के अंदर मैंने तालीम हासिल की, स्टूडेंट पॉलिटिक्स के अंदर डट के मुकाबला किया, राइट विंग का, और ये सड़कों पे भी मुकाबला किया, यूनिवर्सिटियों में भी मुकाबला किया, कॉलेजों में भी मुकाबला किया। बचपन में ख्वाब क्या थे सर? ऐसा कोई ख्वाब नहीं था। देखें हुआ क्या, ये सारा मामला शुरू कैसे होता है, मैं क्यों इस तरफ आया। मेरा एक दोस्त है मियाँ खालिक, जिन्होंने लाहौर का ये बनाया मीनार पाकिस्तान, उनके वो कॉन्ट्रैक्टर थे। उनका दो बेटा है नासर, वो मेरे साथ स्कूल में था। मुझे उसने कहा कि इफ्तिखार मादे मिलत के कूपन बेचने हैं, तो रिसर्च में मैंने वो कूपन बेचने की कोशिश की सेंट्रल मॉडल स्कूल में, जहाँ पे मिनिस्टर्स के बच्चे भी पढ़ते थे, सेक्रेटरियों के बच्चे भी पढ़ते थे। रिसर्च ख़त्म होने के बाद हेडमास्टर साहब का जो होता है मुलाजिम, वो आया और उसने मुझे हेडमास्टर साहब ने तलब किया अपने कमरे में, और 4 बैत की सज़ा मिली, 2 बैत इस हाथ पे, 2 बैत इस हाथ पे। और इतने जालिम बैत थे कि महीनों ये ब्लैक रही जगह में। बड़ी साहब, वो वक्त है जब मुझे समझ आई कि जमहूरियत क्या होती है, और एंड फ्रॉम दैट डे आई एम विद डेमोक्रेसी वेदर यू लाइक इट और नॉट। सर बचपन में शरारती थे? बहुत ज़्यादा। कोई शरारत, कोई ऐसा वाक़या जो कोई ऐसा वाक़या मैं सुनाने लगे तो आपको 3-4 किताबें लिखनी पड़ेंगी।